ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا کوئی تعارف ہو. تو تھوڑا سا ان کا تعارف کرا کر انشاءاللہ پھر میں حضرت عمر فاروق کے موضوع پر آؤں گا, اور یہ جو رکے آپ بھیج رہے ہیں ان کا جواب بھی دوں گا. یہ رکے نہیں رہیں گے. اب جس بات کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ایک مثال ہوگی, اس کے بعد وہ مضمون ہوگا. حضرت یہ سارے رکے آپ ہی پسند. آج آپ حضرات کے لیے یہ خوشی کا موقع, بلکہ پوری تنظیم اہل سنت کے لیے, کہ تنظیم اہل سنت کے ناظم اعلیٰ خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی صاحب آج صرف اس اعلیٰ تقریب, مبارک تقریب میں شرکت نہیں کر رہے, حج سے یہ ان کا یہاں پہلا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام دیا, عالم دین ہے اور خطیب ہے, لیکن بات ذہن میں اتارنے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا. اصولی طور پر اس بات کو جانیے کہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کمالات وہ جو نیچے سے اوپر آتے ہیں, ایک کمالات وہ جو نیچے سے, اور ایک کمالات وہ جو اوپر سے نیچے آتے ہیں. آج یہ عالم دین ہے, لیکن آج سے 30 سال پہلے یہ عالم تھے یا طالب علم؟ بغدادی قاعدہ پڑھتے ہوں گے اس سے, چلو 30 سال سے 40 سال پہلے. حضرت ناراض نہ ہو بھائی, آج سے 40 سال پہلے یہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہا نورانی کا قاعدہ پڑھتے ہوں گے, یہ 40 سال پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہوں گے. پھر پڑھتے 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 علم دین پڑھتے 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 پھر خطابت کرتے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. ہم اعلان کر رہے ہیں خطیب پاکستان آج تشریف لائے. ان کو جو مرتبہ ملا, جو مقام ملا, وہ اوپر سے اترا یا نیچے سے؟ آہستہ آہستہ آہستہ. تو انسانی کمالات دو قسم کے, ایک وہ جو نیچے سے اوپر آئیں اور ایک وہ جو اوپر سے نیچے آئیں. ان کا جو مقام ہے وہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کا؟ نا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں. آج وہ ڈاکٹر ہیں, مریضوں کا مرجع ہے, ہر وقت حاجت مند ان کے دروازے پر ہے, لیکن ان کو اس علاج کے فن میں جو مرتبہ ملا وہ اوپر سے یا نیچے سے؟ پہلے یہ بھی پرائمری اسکول کے طالب علم تھے, پھر مڈل اسکول کے طالب علم ہوئے, پھر یہ کالج میں گئے, پھر میڈیکل کالج میں گئے, پھر پریکٹس کی. تو ان کا جو کمال ہے وہ نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے نیچے؟ کن کا؟ اور قاری صاحب کا. یہ بھی بیٹھے بیٹھے قرات سیکھتے رہے, علم پڑھتے رہے. آج جب یہ قاری کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ, لیکن ان کا کمال نیچے سے اوپر آیا یا اوپر سے؟ کیوں نہیں؟ نیچے سے. تو کمالات دو قسم کے, ایک نیچے سے اوپر اور ایک اوپر سے نیچے. پیغمبروں کے کمالات وہ اوپر سے نیچے, پیغمبروں کے جو کمالات ہیں وہ اوپر سے ملتے ہیں نا. کوئی محنت کر کے, ریاضت کر کے, اکتساب کر کے, کمائی کر کے نبی بنا؟ اور اگر کوئی بنا تو قوم نے مانا؟ کمالات اوپر سے اترتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ انسانی کمالات دو قسم کے ہیں, ایک کمالات جو نیچے سے اوپر اور ایک کمالات جو اوپر سے نیچے. نبیوں کے کمالات اوپر سے نیچے, علماء کے, قراء کے, ڈاکٹروں کے, پروفیسروں کے, بارسٹروں کے, ہنرمندوں کے, سائنسدانوں کے جتنے کمالات ہیں وہ نیچے سے اوپر, اور پیغمبروں کے کمالات. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اگلا مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھیے کہ آج کے جلسے کا حق ادا ہو گیا. سارے مسئلے حل ہوں گے, لیکن میں اس کو ذرا مثال دیتا ہوں. صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا, صحابیت کا مقام اگر علم سے پایا جا سکتا تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک صحابی ہوتے. جہاں تک حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مطالعہ کیا ہے, علم کے اس انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر صحابیت کا مقام علم پر موقوف ہوتا دونوں صحابی ہوتے, لیکن ہوئے نہیں. تو صحابیت کا مقام اگر عمل پر ممکن ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی اور اجمیری صحابی ہوتے. شیخ عبد القادر جیلانی, مجدد الثانی, شیخ اجمیری
اپنی عمل کی اخلاص میں، ایثار میں، قربانی میں، محنت میں، ریاضت میں، عبادت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر عمل پر صحابیت کا مقام ملنا ممکن ہوتا تو دونوں صحابی ہوتے، علم پر ملنا ممکن ہوتا تو ابو حنیفہ اور مالک صحابی ہوتے. لیکن یہ چاروں با کمال ایک طرف، ابو حنیفہ، امام مالک، جنید بغدادی، باجد بستامی یا شیخ جیلانی، یہ با کمال ایک طرف اور حبشہ کا بلال ایک طرف. حبشہ کا بلال کون سا بلال؟ وہ بلال کہ جس کا تلفظ بھی زیر بحث ہے اور علم تو درکنار تلفظ بھی. اور مقابلے میں کون؟ ابو حنیفہ اور مالک. مقابلے میں یہ میں علماء سے پوچھتا ہوں، مولانا قاسمی صاحب سے، کہ بلال کا درجہ زیادہ ہے یا ان چاروں کا؟ کیوں؟ ان کا تو تلفظ بھی زیر بحث ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک علم کے پہاڑ ہیں. لیکن جواب جو قاسمی صاحب نے دیا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کے ساتھ درجہ انہوں نے پایا وہ نیچے سے، جو عمل والوں نے پایا وہ نیچے سے. لیکن صحابیت کا جو مقام ہے وہ نیچے سے نہیں. خدا نے جن لوگوں کو اس دور کے لیے چن لیا کہ پیغمبر کے زمانے میں ان کو پیدا کیا جائے، وہ علم الہی میں پہلے سے اس کے اہل تھے اور حقدار تھے. کانو احقا بہا و اہلا. حضرت بلال کا اس وقت پیدا ہونا، اس میں بلال کی اپنی محنت نہیں. طلحہ اور زبیر کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. جابر اور ابو درداء کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص کا اس وقت پیدا ہونا، ان کی اپنی محنت نہیں. یہ اس کا چناؤ تھا کہ ان کو ایسے دور میں پیدا کر دیا جب کمرے رسالت کی تابانی کے گرد ستاروں کا یہ حلقہ کھینچے گا. اب بتائیے کہ صحابہ کو جو مقام ملا، ایمان جو وہ لائے، تو ایمان تو لوگ آج بھی لا رہے ہیں، کفر سے اسلام میں آج بھی آ رہے ہیں. تو ایمان لانا اگر ان کی محنت ہو سکتا ہے، لیکن صحابی بننا تو ان کی محنت نہیں. صحابی بننا ان کی محنت نہیں. تو صحابیت کا مقام ان کو محنت اور عملوں سے ملا یا خدا کی عطا؟ صحابیت کا مقام محنت اور عمل سے ملا یا خدا کی عطا؟ تو جن لوگوں کا مرتبہ خدا کی عطا پر قائم ہوا ہو ان کے عملوں سے بحث ہی نہیں ہوتی. بھائی ذرا سوچو، پھر اس بات کو دہراؤ اور یاد کرو. جن حضرات کا مرتبہ خدا کے چناؤ اور اس کی عطا سے ملا ان کے اعمال پر بحث، جن کا مرتبہ عملوں پر ان کے عملوں پر بحث، اور جن کا مرتبہ عطا پر ان کے عملوں سے بحث نہیں.